اے رسول امی خاتم المرسلین، اے رسول امی خاتم المرسلین، رہبر کاروان وفا آپ ہے، آپ فخر رسل سرور انبیاء، رہبر کاروان وفا آپ ہے، زیر دیوار کعبہ جو مانگی گئی، زیر دیوار کعبہ جو مانگی گئی، وہ ہنسی وہ مبارک دعا آپ ہے، زیر دیوار کعبہ جو مانگی گئی، وہ ہنسی وہ مبارک دعا آپ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب زدنی علما۔ وَأَنزَلْنَا 95 میں آئے، واو کے معنی اور ہے نا۔ انزلنا کیا ہے بولو؟ جمع متکلم، ہاں مگر کیا ہے مادہ کیا ہے؟ کیا پہچانو وہ لفظ کو پہچانو۔ نون زال لام مادہ ہے، شروع میں کیا دکھ رہا ہے؟ الف زبر دکھ رہا ہے، پھر کیا ہوں گا؟ یہ افعال سے ہوں گا۔ انزلنا ہم نے اتارا، ماضی کا صیغہ جمع متکلم، آخری حرف پہ جزم دے کے نون زبر نہ لگا دیا نا، ہے نا۔ اور ہم نے نازل کیا الیکا، تمہاری طرف، الیکا مطلب طرف، الیکا تمہاری طرف، ہاں آپ کی طرف جو ہے نازل کیا الکتاب۔ وہ با کے اوپر زبر کیوں آیا؟ الکتاب کے اوپر کتابو کیوں نہیں آیا؟ بولو۔ آبجیکٹو فارم میں انجنا کا مفعول ہے وہ، زبر ہے نا، زبر کس پہ آتا؟ مفعول پہ آتا نا جی۔ نازل کیا، کیا نازل کیا؟ کتاب نازل کیا، تو اس طرح سے زبر آیا اس کو۔ ایک ایک چیز پہ غور کرنا بھائی، ایک بات سنو، غور سے سنو بھائی، غور سے سنو۔ جب بھی آپ قرآن کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں، پرفیکٹ وضو کر لینا، اس کے بعد میں اتنی توجہ سے پڑھنا اس کو کہ جتنی آپ سے ہو سکتی ہے، غفلت نہیں۔ قرآن کو ہاتھ لگا رہے ہیں، آپ پڑھنا چاہ رہے ہیں، تلاوت کرنا، تو پوری توجہ سے پڑھنا۔ ایک ناول پڑھے ایسا، اخبار پڑھے سر کا نہیں پڑھ سکتے اس کو آپ، مذاق ہو جاتا قرآن سے۔ جب آپ قرآن کو پڑھنا چاہتے ہیں تو پوری توجہ سے پڑھنا، اور ایک ایک لفظ پہ غور کرنا، رکنا، چاہے ایک ہی آیت پڑھو آپ، غور کرنا اس کے اوپر، کیا ہے بھئی یہ کیا چیز ہے۔ ویسا تو بس تو کوئی بڑا جو پوری قرآن آپ سے اچھے الفاظ میں پڑھ دیتا ہوں، میرے ایک لفظ نہیں سمجھتا۔ تو قرآن کی تلاوت کرنے جب بیٹھے آپ تو دنیا سے اپنے آپ کو ترک کر دینا، جیسا کہ نماز میں ترک کر کے کھڑے رہتے، نماز پڑھتے وقت ایک قرآن کی تلاوت کرتے وقت پوری توجہ دنیا سے ہٹ جانا، آپ کی پوری اسی کے اوپر دھیان رہنا۔ تو جبھی کچھ چیز کھلتی ہے آپ کے اوپر، ورنہ کھلتی چ نہیں۔ قرآن کی کوئی ایک لفظ نہیں کھلتا آپ کے اوپر جب تک آپ توجہ سے اس پہ غور نہیں کرتے ہوئے پڑھتے۔ اب یہاں آگے دیکھیے کیا بول رہے ہیں، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، ہم نے آپ کی طرف کتاب اتاری۔ اسی کتاب ہے بھائی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہے یہ۔ ہاں کابل کیا ہے نا، الیکا، کا کی ضمیر کس کو بتا رہی؟ ہاں، جہاں بھی کا آیا سمجھنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو رہا ہے۔ آپ کی طرف ہم نے کتاب اتاری،
اور الف لام را کے اچھا یہ ایک ہی کتاب ہے اور کتابیں ہیں؟ قرآن کے علاوہ اور بھی ہے نا؟ دوسرے پیغمبر ہاں دوسرے پیغمبر حضور پہ ایک اور بھی کتابیں اتارا نا اللہ تعالیٰ. تورات اتارا، زبور اتارا، انجیل اتارا اور کئی صحیفے اتارا. قرآن میں 3 کا ذکر ہے. قرآن میں 3 کا ذکر ہے. اب یہاں جو ہے الکتاب جو ہے نا، یہاں اس کے معنی پہ ذرا غور کرو. آپ معنی پہ ذرا غور کرنا ہے. کتاب مطلب کوئی بھی کتاب. نہیں، کتاب کے معنی تو ایک ہی ہیں. کتاب ایک ہی ہے نا، معنی کیا ہے؟ ایک ہی ہیں. الکتاب، کتابن الف لگا دیے، الکتاب ہو گیا خاص کتاب، مگر ایک ہی معنی رہیں گے. ایک ہی کتاب. ایک ہی کتاب تو نہیں اتارا اللہ تعالیٰ، اور بھی کتابیں اتارا ہے نا. ہاں آپ کے اوپر تو ایک ہی کتاب آ گئی، پہلے بھی کتابیں اتارا. یعنی قرآن میں موجود ہے کہ دوسرے کتابیں بھی ہیں. آپ جانتے ہیں، آپ جانتے ہیں کیا کتاب؟ وہ 3 کتابیں ہیں نا بھائی. اس میں سے چوتھی کتاب جو ہے یہ کتاب ہے. چوتھی کتاب کیا ہے؟ یہ کتاب ہے. تو یہ الف لام لگا کے بعض دفعہ جو ہے پوروں کا تصور آتا، جیسا یہ تینوں کا بھی آتا. اللہ کی ایک ہی کتاب ہی نہیں ہے، اور کتابیں بھی ہیں. مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ الف لام لگانے سے جمع کا صیغہ بن جاتا. جمع کا صیغہ نہیں بنتا، جیسا اپنے مرشد لوگ سمجھ رہے ہیں. اگر کسی لفظ واحد اسم کے اوپر الف لام لگا دیے تو جمع کا صیغہ نہیں بنتا. خاص بولو یا جو عمر ایک ہی رہیں گا. مثال کے طور پہ سورہ اثر ہے. سورہ اثر میں والعصر ان الانسان، والعصر ان الانسان، انسان کے اوپر الف لام لگا دیا. خالی انسان نہیں بول رہے ہیں، الانسان. تو آپ جانتے ہیں کروڑوں کی تعداد میں، ملینس میں لوگ ہیں. آپ جانتے ہیں الانسان کا مطلب ہر انسان آ جاتا تھا، مگر انسان ایک ہی ہے. انسان ایک ہی ہے، مگر چونکہ آپ جانتے ہیں کروڑوں انسان ہیں تو ہر انسان بول سکتے ہوں. سمجھ رہے ہیں بات؟ ایک چیز اور ایک سورہ 3 ہے. ہاں پڑھو سورہ 3 کی. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. اس کے بعد کیا ہے؟ لقد خلقنا الانسان. وہاں بھی الانسان آیا. آپ جانتے ہیں انسانوں کی تعداد سینکڑوں میں ہے. اس کا جمع کا صیغہ نہیں لینا یہاں، یہ ایک ہی ہے. الانسان بول تو ایک ہی ہے، مگر چونکہ کئی انسان ہیں وہ ہر انسان پہ لاگو ہوتا، ہر انسان پہ لاگو ہوتا. اب آ جاؤ الارض. الارض زمین. یہاں بھی کیا رہے ہیں؟ الارض بول تو ایک ہی زمین ہے. معنی اس کے کیا ہے؟ ایک ہی زمین ہے. الارض بول تو جیسا الانسان پہ کئی انسان آ گئے، جیسا جو ہے نا وہ ویسے جو ہے کئی زمینیں بھی ہے. کئی قرآن میں لکھا ہوا ہے زمینیں 1 سے زیادہ ہیں، کتابیں ہیں لکھا ہوا ہے. انسان کئی ہیں معلوم، ہر شخص جانتا ہے. مگر عرض بھی جو ہے کئی ہے معلوم ہے اب، یا قرآن بتاتا کچھ ہو تو کیسا زمینیں بولتے آپ؟ سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے. حال انسان میں ہر انسان آ گیا، کروڑوں لوگ آ گئے ہے نا. اب یہاں الکتاب میں بھی بولتے ایک ہی کتاب نہیں ہے، اور کتابیں بھی، اور کتابیں بھی آ گئے اس میں. یعنی ہر کتاب، اللہ کی ہر کتاب. ویسے الارض بھی جو ہے ایک ہی ہے، مگر سمجھنے میں جمع کا صیغہ اس کو استعمال نہیں کر سکتے. تو یہاں کیا ہے بھائی؟ اور ہم نے نازل کیا، یعنی ہم کو نہیں، یہاں اللہ ہے. ہم نے نازل کیا، ہاں الیکا
آپ کی طرف الکتاب قرآن ہاں بالحق حق کے ساتھ. حق کے ساتھ. جیسا الحق اللہ الحق ہے ویسے قرآن بھی الحق ہے، بالکل سچی. رتی برابر بھی جو ہے غلط تو چھوڑو، شک بھی کرنا حرام ہے، شک بھی کرنا حرام ہے. پہلی آیت الف لام میم کی، الف لام میم تو کیا ہے؟ حروف متقات ہے. اس کے بعد میں آیت کیا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فی، اس میں شک کی گنجائش ہی نہیں ہے. ریبہ لفظ کی تشریح کرو درمیان کیا ہے؟ ریبہ کے معنی شک، ریبن شک. اس کے اوپر آخری میں کیا ہے؟ زبر ہے. یہاں یہاں کیا ہے؟ ہاں ہاں وہ حیثیت ہے اس کی. یعنی جو اپنے کلمے کا جو پہلا جز ہے لا الہ، لا الہ، الہ کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے آخری میں، زبر ہے اس کے. اس کے پہلے اگر کسی اسم کے آخری میں زبر ہے، اس سے پہلے لا آ گیا تو یونیک بن جاتا. وہ کیا بن جاتا؟ یونیک. یعنی وہ جو ہے وہ صرف ایک ہی ہے، اس کے سوا کوئی نہیں. لا الہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، ایک ہی معبود ہے. ویسے ہی کتاب بھی کیا ہے؟ یہ شک کی گنجائش ہی نہیں ہے، شک زیرو لیول پہ رہنا ہے. کتاب کے ہر لفظ کے سمجھنے میں شک کیا رہنا؟ رہنا ہی نہیں، رہنے کی گنجائش ہی نہیں ہے. اللہ زیرو کر دیا اس کو، شک کو زیرو کر دیا پہلی آیت میں. اچھا اس کے بعد میں دیکھیے آپ مصدقاً، اس کا مادہ بولو بھائی. سات دال خاف کوسا ہے یہ بولیے بندازہ؟ تفیل کا ہے، درمیان حرف پہ تجدید دکھ رہا نا. ہاں تو مصدقہ کے معنی کیا ہو گئے؟ میم پیش ہے، اسم ہے، یہ اس میں فاعل ہے. کیا مطلب ہے؟ تصدیق کرنے والا ہے. والی نہیں، والی کیسا بولے آپ؟ بولو غلط. ہاں یاد رکھو بھائی، قرآن جو ہے مذکر ہے. قرآن کیا ہے؟ مذکر ہے، مؤنث نہیں ہوتا. قرآن جو ہے مذکر ہے یار. اس واسطے جو ہے ہاں تصدیق کرنے والا، پہلے کی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے. کیا بول رہے ہیں؟ لما بین یدیہ. لما کے معنی بولو. واسطے اس کے جو ایسے آتا ہے. اس کے لیے جو، لی کے معنی کیا ہے؟ لیے. ماں بول تو جو، اس کے لیے جو. کیا ہے یہاں آگے کیا رہا؟ بین یدیہ. کیا اس کا مطلب؟ یہ بھی 20 جگہ آ گیا اب تک. کیا بولو جناب عثمان صاحب اس کا مطلب بولو. بین یدیہ، بینا کے معنی درمیان، بینا کے معنی درمیان. یدی کیا ہے؟ یدن ہے، یدن معنی ہاتھ، اس کی جمع ہے یدئی. یدئی کیا ہے؟ جمع. ہاں اب یہ ہاتھ ہے، یہ دو ہاتھ کے بیچ میں کیا ہے بھائی؟ بولتے سامنے. عربی کا ایک وہ ہے، سنیں محاورہ ہے کس کے ایسا ہے، کہیں بھی آؤ یہ بینا یدئی بولو تو سامنے. کیا معنی لیں گے؟ سامنے. یدئی کیا برابر؟ اس کے بعد میں دیکھیے یدئی ہی کی ضمیر کیا ہے؟ کس کی طرف جاری ہے؟ ایک ایک چیز کو سمجھنا پڑتا بھائی. یدئی ہی کون ہے یہاں؟ قرآن. مذکر ہے، اس واسطے ہی آیا، ہی آیا.
یدئی بول تو قرآن کے سامنے اور بھی کتابیں ہیں. کچھ ہیں وہ؟ ہاں بس تورات، انجیل اور زبور، 3 کتابیں تو معلوم ہی ہیں اپنے کو. تصدیق کرتی ہے، تصدیق کرنے والا ہے یہ قرآن. تصدیق کرنے والا ہے کس کو؟ اس سے پہلے جو کتابیں ہیں ان کی تصدیق بھی کرتا ہے، انکار نہیں کرتا. وہ بھی کتابیں اللہ کے، یہ بھی کتاب اللہ کی. من الکتابی، یہ دیکھیں من الکتاب کیا؟ کتاب سے، کتاب میں پہلے کی کتابوں کا ذکر ہے. یہ یہاں بھی واحد کا ہے. یہ بھی کیا ہے؟ الکتاب واحد ہی ہے، مگر مراد کیا ہے؟ وہ الگ الگ 3 کتابیں ہے نا. ہاں اب اس کے بعد میں دیکھیے وہ مہیمنن. اب اس کی تشریح کرو بھائی. کیا ہے یہ؟ ہا یا میم نون، ہا یا میم نون، ایسا ہے یہ. اور اس کے یہ کیا ہے؟ مصدر ہے بھائی. کیا ہے یہ مصدر ہے. یہ اصل میں اس کا مادہ کیا ہو تو ہا واو نون ہوتا. اب اس کو سمجھنا مشکل ہے، آپ کو سمجھنا ہے. 1 گھنٹہ لگا دیا اس کو میں سمجھنے میں. یہ سمجھنے میں 1 گھنٹہ لگ گیا میرے. 6-7 ڈکشنریاں دیکھ لیا. آخر میں یہی گھٹا کہ جو ہے یہ اس کا یہ مصدر ہے یہ لفظ کا. اب اس سے وہ لفظ کو بنایا گیا. کیا کرا دیے اس میں؟ شروع میں میم پیش لا دیے. کیا کر دیے؟ محی، اس کو پھر نین کر نون دھر دیا. محی نون، محی نون. اس کے معنی کیا ہے معلوم ہے؟ اس کے معنی نگہبانی کرنا، نگہبانی کرنا یا حفاظت کرنا. حفاظت کرنا، نگرانی کرنا، نگہبانی کرنا یا حفاظت کرنا. اور یہ جو ہے اس میں فاعل ہے. اس میں فاعل ہے. نگہبان، نگرانی کرنے والا کون ہے؟ وہ اللہ ہے. اور کہیں استعمال نہیں ہوا. یہ اللہ کے نام سے کہیں استعمال ہوا سوا اللہ کے ناموں میں استعمال ہوا. اللہ کے نام کی وجہ سے استعمال ہوا. مہیمنن کے معنی یہاں نون پہ زبر دے کے 2 زبر آ گئے. 2 زبر آ گئے تو کیا کرتے ہیں؟ ہمیشہ آخری میں الف کا اضافہ کر دیتے. وہ اس وقت الف کا اضافہ نہ تو مہیمنن نون تھا وہ، تو 2 زبر لانے کی وجہ سے وہ الف کا اضافہ ہوا. تو کیا ہوا؟ مہیمنن علیہ. کیا مطلب ہوا بولو؟ اور ان پہ نگران کا حفاظت کرنے والا. ہاں کس کی حفاظت کرنے والا؟ کتابوں کی کتاب کی. اب خالی وہ کتاباں تو گئے، ختم ہو گئے. سب کتاباں ختم ہو گئے. کوئی سی کتاب رہ گئی اب؟ کوئی دوسرے کتابیں ہیں اب؟ کوئی کتاب نہیں ہے باقی، ختم ہو گئے. کوئی اوریجنل کتاب نہ تورات ہے، نہ زبور ہے، نہ انجیل ہے، کوئی بھی نہیں ہے. اب ہے کتاب کون سی؟ خالی ایک ہے. وہ قرآن کی ہم نگرانی کر رہے ہیں بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ. وہ قرآن ہماری حفاظت میں ہے، اس میں کوئی تبدیلی اب نہیں کر سکتا. ایک الگ آیت بھی ہے نا اس کا. انا انزلناہ، کیا ہے وہ بولو؟ ہاں ہاں، ہم نے یہ ذکر کو یعنی قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کر رہے ہیں، کرنے والے ہیں. اعلان ہے اللہ کا.
تو کتنے ہو گئے؟ 14,000 برس ہو گئے، 1400 برس ہو گئے، ایک لفظ کی تبدیلی نہیں ہوئی اس کے اندر آج تک، اور نہ قیامت تک ہوں گی۔ یہ کیوں بول رہے ہیں ہم قیامت تک کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی؟ اللہ جو ہے اعلان کرے گا۔ یہاں ایک بات آ گئی، اس کی حفاظت ہم کر رہے ہیں، قرآن کی حفاظت ہم خود کر رہے ہیں۔ وہاں الگ ایک آیت ہے پوری کہ ہم ہی نے اس ذکر کو، قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کر رہے ہیں، سمجھے نا؟ شک کی گنجائش ہی نہیں رہنا بھائی۔ اب آگے کیا پڑھا دیکھیے، فاحکم، آپ فیصلہ فرمائیے، پہلے امر ہے، یہ آخری میں جزم دکھ رہا ہے، ہاں سمجھنا ویسے فاحکم، سمجھ آیا بھائی؟ یہ فاحکم کیا ہے جناب؟ کیسا ہے؟ کیسا بنا سمجھاؤ ذرا۔ ہاں کاف میم مادہ ہے، ہاں آخری میں جزم ہے اور پہلے الف کم ہاں، کیسا بنا تھا؟ حکم سے حکمہ بن گیا، حکمہ سے مضارع بنو یحکمو، ہاں ہاں، پھر اس کے بعد حکم، پیش ہونے سے حکم، جی ہاں حکم، الف پیش آیا، پھر اس کے بعد میں فا لگا دیے، لگنے سے الف کا پیش اڑا دیے۔ ہمیشہ ایسی ہوتا، ہمیشہ ایسی ہوتا، ہمیشہ ایسی ہے۔ اصل میں وہاں حکم ہے، وہ حکم اصل لفظ ہے، وہ فا یا وا لگا دیے تو ہمیشہ الف کے اوپر کی حرکت اڑا دیتے، تو سمجھنے میں دقت ہوتی وہ کیا ہے بول کے، تو اچھی طرح سے ذہن میں رکھنا پڑتا ہے اس کو۔ فاحکم، تو آپ فیصلہ فرمائیے، اور حکم دیا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں، اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بینہم، ان کے درمیان میں، لوگوں کے درمیان میں۔ کون لوگ ہیں وہ؟ یہودی لوگ جو تھے، خالی مسلمان نہیں، یہودی اور عیسائی۔ اس سے پہلے جو ذکر آیا ہے تسلسل ہے، پہلے کس کا ذکر آیا؟ یہودیوں کا، ان کے خرابیاں بتا دیے ان کیا ہے، تو ان کو بول دیے لوگ کافر ہیں، اگر ہمارے احکامات کو ادھر ادھر کر کے اگر جو ہے ذکر کریں گے تو وہ کافروں میں شمار ہو گئے۔ یہودیاں بہت کیے وہ لوگ، اپنی کتاب میں تبدیلیاں کر کے بہت کم کیے ایسے، ہاں، تو وہ حرکت کیا ہے، اس سے جو ہے اللہ تعالیٰ اور اللہ کے حکم سے انکار کرنے کے برابر ہے۔ وہ اس چیز کو امپلیمنٹ کرنا یا نہیں کرنے کا جو حکم ہے، اس کے اگر آپ خلاف ہو گئے تو کیا ہو گیا؟ آپ انکاری ہو گئے اس کے، تو کافر ہو گئے آپ۔ یہودیوں کو کافر بول دیا اللہ تعالیٰ۔ اب اس کے بعد میں ان کو اس کا ذکر آ گیا، کن کا؟ نصارہ کا۔ تو انہوں کیا کر دیے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، بیٹا بنا دیا۔ تو انہوں کیا ہے؟ اللہ کی ذات میں شرک کر دی ہے۔ تو اللہ کی نظر میں اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں ہے۔ تو یہ دونوں قوموں کا کیا؟ مٹی پلید ہو گئی دونوں کی، بالکل تباہ ہو گئے، اور خیر ایک ہی بچی ہوئی ہے، حضرت اپنے امت محمدیہ۔ جیسا اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو چاہتا ہے، تمام نبیوں میں سب سے زیادہ کس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ویسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کو بھی سب قوموں سے زیادہ چاہتا اللہ، تعریف کرتا اللہ تعالیٰ۔ جب قوموں میں کوئی ایک گناہ آیا، کوئی قوم اگر ایک گناہ اگر کرتی تھی، وہ ایک گناہ کے بدلے میں پوری قوم کو اللہ ڈبا دیا، ہے نا بھائی؟ ہے نا؟ نوح قوم انکار کرے، ڈبو دی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں بولتے ہیں میں آپ کی قوم سے وہ معاملہ نہیں کرنا چاہتا۔ دیکھو آپ
بڑے بڑے قوموں کو جو ہے ڈبو دیا اللہ تعالیٰ ایک گناہ کے اوپر. آپ 1000 گناہ کر رہے ہیں تو بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں میں تمہاری قوم پہ وہ عذاب نہیں لاؤں گا. کتنی برتری ہے, کتنا بڑا مقام اب اللہ دے رہا اپنے کو, اور اتنے ہی ہم اللہ سے غافل ہیں, اتنے ہی ہم غافل ہیں. اس کی کتاب کے ایک لائن کو نہیں سمجھتے اور اپنے آپ کو مسلمان بولتے ہیں. افسوس کا مقام ہے وہ چیز. تو کیا بولے اللہ تعالیٰ, حکم دیجئے ان لوگوں کے درمیان بما انزل اللہ, جیسے احکامات اللہ دیا ہے وہ اسی طریقے سے آپ جو ہے فیصلے فرمائیے. اس میں وہ ادھر ادھر کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہے, اس میں سختی سے حکم ہے. آپ جو حکم کریں گے تو کیسا کرنا, انصاف سے کرنا, قرآن کے لحاظ سے کرنا, قرآن کے لحاظ سے فیصلے کرنا. اب اور آگے ہدایت دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ دیجیے, وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَهُمْ, ان لوگوں کی خواہشوں کی, خواہش ہوا مانے خواہش جمع ہے, ان کی خواہشوں کی پیروی مت کرو. آپ انہوں جیسا چاہ رہے ہیں ویسے فیصلے مت کرو, جیسا کہ پہلے کے لوگ کرے, پہلے کے لوگ ویسا کرے, رسول نہیں کرے, لوگ کرے. چینج کر کے آتا ہوں. تتبعوا سمجھے نا بھائی, تا با عین مادہ ہے, تا با عین مادہ ہے. تو یہ کون سا لفظ ہے 95, سادہ ہے کیسا ہے, افتعال سے ہے. تا تجدید آ گیا, دیکھیے آپ, تا تجدید آیا تو سمجھنا افتعال کا ہے. ہاں, اتباع جو ہے وہ ہوتا ہے یہ اتباع پیروی کرنا, اور ان کی خواہشات کی پیروی مت کرو. اما جا کا من الحق, جب کہ آپ کے پاس حق آ چکا ہے. حق کیا ہے, قرآن ہے. قرآن اب حق آ گیا ہے, اسی کے لحاظ سے آپ کو فیصلے کرنا ہے. ہم یہاں آگے کیا بنا دیجیے, اب لکلی جعلنا منکم شرعتم و منہاجا. اللہ تعالیٰ جو ہے یہ کئی رسول بھی آئے, کئی امتیں آئے نا بھائی, کئی امتیں آئے, تو ہر ایک کی شریعت الگ ہے, کچھ فرق ہے. مین چیزوں تو جو ہے سالڈ جیسے ویسے رہیں گے, اللہ کی وحدانیت ہے اور رہیں گے, رسولوں کا ہے. ہاں, مگر شریعت میں کچھ فرق ہے, کچھ فرق ہے. عیسائی کچھ طریقے سے کرتے, تورات کا ہے, زبور کا الگ ہے, اپنے قرآن کا لحاظ سے کچھ شریعت الگ ہے. تو کچھ شریعت ہم جو ہے ہر ایک کے طریقے شریعت الگ رکھے ہیں. اللہ خود بول رہے ہیں ہم نے شریعت میں جو ہے الگ الگ کچھ رکھا ہے. تو اس کا کیا مقصد ہے بولنا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ, جعلنا منکم شرعتن و منہاجا, طریقے اور جو ہے ان کی شریعت کیا ہر ایک کی کچھ الگ ہے. پھر آگے کیا بول رہے ہیں یہاں, وہ لو شاء اللہ, اگر اللہ چاہتا, اگر لو شاء اللہ, اگر اللہ چاہتا, لجعلنکم امتم واحدتن, اگر اللہ چاہتا تو ایک ہی امت رکھ دیتا. کئی امت ہے نا بھائی, عیسیٰ علیہ السلام کی امت ہے, موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے, نوح علیہ السلام کی امت ہے, کئی امتیں ہیں. ویسے اپنی بھی ایک امت محمدیہ ہے. ہم جو ہے چاہتے تو ایک ہی امت رکھ دیتے, مگر ویسا نہیں کہ کئی امتیں بنائے آپ کو تھوڑے فرق کے ساتھ. ولیکن یبلوکم فی ما اتاکم, ہم یہ اس لیے کیے ہیں
کہ آپ کو آزمائیں ہم، آزمانے کے غرض سے کیے ہیں یہ. اللہ تعالیٰ کلیریفیکیشن دے رہے ہیں، یہ تھوڑا تھوڑا جو فرق رکھے ہیں آپ لوگوں کو جو ہے آزمانے کے واسطے رکھے فرق. اس کا مادہ کیا ہے بھائی؟ بے لام واو. ہاں ہاں. اور لام زرلی کیا ہے وہ؟ بولو کیا ہے وہ؟ لین والا ہے تاکہ جیسے ہوتا ہے تاکہ آزمائے تم کو. نعم. چھپا فی ما اتاکم. اتاکم بول تو تم کو جو عطا کیا، تم کو جو دیا گیا ہے، تم کو جو شریعت دی گئی ہے مختلف، ہر ایک کچھ شریعت جو دی گئی ہے مختلف، اس میں آزمانے کے واسطے. اور آگے کیا بول رہے ہیں آپ اللہ تعالیٰ؟ فاستبقوا الخیرات. اس کا مادہ بولو بھائی. فاستبقوا، سین با خاف، سبقہ، سین با خا. اور یہاں بھی تا زبر آیا دیکھیے، تو افتعال میں لے جانا اس کو. تا آیا، تا ہے نا بیچ میں، ہاں، افتعال میں لے جانا. یعنی تم، یہ بھی جو ہے حکم کا صیغہ ہے. فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو. نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو، ہمیشہ بڑھتے رہو بڑھتے رہو. پھر استفعال میں کئی کو لیتا ہوں، سین بھی ہے نا اس میں، سین بھی ہے نا اس میں، مادے کا کس میں؟ استفعال میں نہیں آتا یہ فاستبقوا. نہیں نہیں، سین تا ہے، صحیح ہے، آپ کا ڈاؤٹ آیا صحیح ہے، مگر اس کا جو ہے سین با خاف مادہ ہے. سین با خاف مادہ. ہاں، سین بے خاف، سین با خاف. ہاں، اس کو جو ہے باب افتعال میں لے گئے. استباق ان کا وطا. نیکیوں میں بڑھنے کی کوشش کیا کرو. اللہ مرجعکم، اللہ ہی کی طرف تم سب کو لوٹنا ہے. مرجی کیا ہے بھائی؟ رجا سے را جیم عین مادہ ہے. را جیم عین مادہ. رجا مانے لوٹنا، پلٹنا. یہ جو ہے مصدر ہے، یہ مصدر میمی بولتے ہیں اس کو، مصدر میمی، مصدر میمی. مرجی حکم، ہماری طرف سب کو لوٹنا ہے. کسی بھی امت کا آدمی ہو، کوئی بھی آدمی ہو، سب کو ہماری ہی طرف لوٹنا ہے. ہم کو ہی جواب دینا ہے. مرجیو جمیعاً، سب کو، پوری امتوں کو کسی کی طرف لوٹنا ہے؟ اللہ کی طرف لوٹنا ہے. فا یونبئکم، اب یہاں وضاحت دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ. یونبئکم، ہم بتلائیں گے تمہیں، ہم بتلائیں گے تمہیں. یہ اس کا مادہ کیا ہے بولو درمیان؟ یونبئکم، با حمزہ نون با حمزہ، صحیح ہے، بیچ میں تشدید ہے، تفعیل کا ہو گیا. سمجھے نہیں؟ وہی ہے. اس واسطے اب مضارع کے اوپر پیج بھی آیا دیکھیے. ہاں، فَيُنَبِّئُكُمْ، ہم تم کو بتائیں گے، ما کنتم فیہ تختلفون، تم لوگ جو مخالفت کرتے تھے ایک دوسرے کی شریعت کے واسطے، وہ کیا فرق تھا، ہم تم کو قیامت کو سمجھائیں گے، بتائے جائیں گے. آپ پوری قوم کو جو ہے، پورے لوگوں کو اللہ وضاحت فرمائیں گے اس دن. اب یہاں تو جنرل بول دیے کہ تھوڑا تھوڑا جو فرق شریعت رکھے ہیں تم کو آزمانے کے لیے، اور اس میں کیا کیا اختلافات تھے اس کی وضاحت جو ہے آپ کو کر دی جائیں گی بعد میں. چلیے، وہ نکمو، نہ یہ بولو کیا ہے؟ نکم، یہ بھی حکم ہے. یہ حکم کچھ ہے، یہ نون سے ملا دیا. ہاں، یہ انی کیا ہے بولو، سمجھے کوئی؟ انی کیا؟ یہ کہ ان ہے، وہ یہ زیر ان ہے. وہ ہے سے ملانے کے لیے زیر نہیں، ہاں، ہے سے ملانے یعنی ان ہے. ان کے اوپر کیا تھا وہاں؟ جزم تھا بھائی. ان کے اوپر کیا تھا؟ نون کے اوپر جزم تھا. آگے اس کو ملا رہے ہیں ہم،
ملا رہے ہیں تو اس کو کیا کرتے؟ زیر دے دیتے، جزم نکال کے زیر دیتے. یہ کیا ہے؟ حکم ہے یہ. ہاں حکم ہے. ہاں حکم کے معنی کیا ہے بھائی؟ آپ اور کہ آپ حکم دیں، آپ فیصلہ کریں. پھر ریپیٹ کرے اللہ تعالیٰ، آپ فیصلہ کریں. اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں بینہم، ان لوگوں کے درمیان، بما انزل اللہ، جو کچھ کہ اللہ نے نازل کیا اس کے مطابق جو ہے فیصلہ کیا کریں. ولا تتبعوا، پھر وہی بول رہے ہیں ولا تتبعوا اہواءکم، آپ ان کی خواہشات کی پیروی مت کرو. ریپیٹ کر رہے تھے کیا؟ وَذَرْهُمْ، آپ ان لوگوں سے بچو. حذر کے معنی کیا ہے یہاں؟ ان لوگوں سے بچو. ان تفتنو کا، ہاں یفتنو کا کیا واسطے بچو؟ ان کے وہ آپ کو بہکا نہ دیں، آپ کو بہکا نہ دیں. فا تا نون مادہ ہے بھائی. فا تا نون عام طور پہ آزمائش بول کے آتا، یہ 11 معنوں میں استعمال ہوتا قرآن میں. مختلف 11 معنوں میں استعمال ہوا ہے. ایک ہی لفظ ہے، ایک ہی لفظ ہے بھائی عثمان صاحب. کیا ہے وہ مادہ؟ کیا ہے؟ فا تا نون. معنی کتنے ہیں؟ 11. اب یہاں معنی کیا ہے؟ آپ کو بہکانا دے، بہکانا. وہ لکھے ہوئے ہیں ملا تو بلا. ٹھیک ہے چلو. ان بازی ما انزل اللہ الیک، یعنی جو ہے جو بھی لکھا ہوا ہے کتاب میں اس سے ہٹ کے جو ہے کوئی آپ حکم نہیں کرنا. وہ جو ہے بہکانا چاہیں گے، آپ ان کے بہکاوے میں نہیں آنا. حضور کو تو بول رہے بھائی بات. ہاں حضور بہکانے میں آئیں گے کیا؟ تو جو اپن کتنا نہیں احتیاط کرنا اس بارے میں. اللہ کو حضور کو ایسا حکم دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، تو اپنے لیے کیا ہے نا بھائی؟ ہاں بہت احتیاط کرنا بھائی، بہت احتیاط کرنا. آپ دیکھیے اس کے بعد میں کیا بول رہے ہیں پھر؟ وَإِن تَوَلَّوْا، اگر کسی نے منہ موڑ لیا، کسی نے منہ موڑ لیا. کس سے منہ موڑ لیا بھائی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی کتاب سے. ہاں فیصلے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منہ موڑ لیا تھا. ہاں دیکھو آگے دیکھو معلوم ہوتا ہو. وَإِن تَوَلَّوْا فَعْلَمْ، جو کوئی بھی ہمارے احکامات کے خلاف ورزی کریں گا، ہاں جان لو. فعلم یہ بھی کیا ہے؟ حکم ہے. یہ بھی ہمارے جان لو، عین لام میم مادہ. جان لو انما یرید اللہ، انما یرید اللہ، اللہ چاہتا ہے ان یصیبہم ببعض ذنوبہم، اللہ چاہتا ہے یصیب کی تشریح کرو بھائی. سوات واو بے مادہ اس کا، سوات واو بے، یہ افعال میں لے جانا اس کو. ہاں تو اس کیا بنتا؟ مصدر کیا بنتا؟ اصابتن بنتا. پھر وہ کیا بنے گا؟ ماضی کیا بنے گا؟ اصابہ. یہ مضارع کا صیغہ ہے یصیبو. یہ اس قسم کے الفاظ اب تک 20-25 آ چکے ہیں، مگر اب بھی میں سمجھتا ہوں آپ لوگ اچھی طرح سے اس کو نہیں سمجھ رہے ہیں. سمجھتے نہیں، پوچھے تو جواب ہی نہیں دیتے. دینا آتا نہیں، مگر سمجھ میں آ رہا تھوڑا تھوڑا، مگر ایک دم دیکھو جب تک آپ دوسروں کو سمجھانے کے قابل نہیں سمجھے تو سمجھو خود بھی نہیں سمجھے.
آپ سمجھنے کی علامت ہے کہ آپ دوسروں کو بھی سمجھانے کی طاقت آ جانا طاقت آپ کے پاس. گول مول نہیں رہنا بات, گول مول میں بات نہیں رہنا, پکی بات رہنا. تو یہاں کیا اصل معنی کیا ہے؟ مصیبت کے رہتے ہو. ہاں, اللہ چاہتا ہے کہ مصیبت نہیں لینا پڑے گا, سزا دیں گے, سزا کے معنوں میں لینا پڑے گا. اللہ ان کو سزا دیں گا. کن کو؟ جو ہمارے احکامات کو تبدیل کر کے لوگوں کو بتائیں گے تو ان کو اللہ تعالیٰ کیا کریں گا؟ عذاب دیں گا. یصیبکم مانے ان کو عذاب دے گا. ہاں ہاں, وہ بے پہ زبر کیا ہے آپ پیش کے بجائے؟ ان کی وجہ سے. ان کی وجہ سے, وہ بھی یاد رکھنا پڑتا چھوٹے چھوٹے چیز. ببعض ذنوبہم, جو لوگ یہ گناہ کر رہے ہیں تبدیل کر کے ایکسپلیشن دے رہے ہیں, اس گناہ کے سبب جو ہے ہم ان کو سزا دیں گے. اللہ تعالیٰ یہ بھی سنا دے رہے ہیں. پھر بول رہے ہیں دیکھیے بعد میں, وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ. ہاں, بہت زیادہ لوگ کیا ہیں؟ نافرمان ہیں. یہ بھی اعلان ہے ساتھ میں اللہ. کیا مطلب اس کا؟ اب لوگ ہیں بھائی, ہزاروں لوگ ہیں, تو اس میں بہت سارے لوگ جو ہے کیا کر رہے ہیں؟ نافرمانی کر رہے ہیں, اس کا الٹ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں صاف ہو, تو آپ بول سکتے ہیں آپ نہیں ہوں ایسا بول کے بول سکتے, میں تو اس میں شامل نہیں ہوں, غور کرنا. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں اکثریت آپ کی نافرمان ہے, اکثریت نافرمان ہے. تو اکثریت پہ فیصلہ ہوتا. ڈیموکریسی میں کیا ہوتا؟ اکثریت پہ فیصلہ ہوتا. اکثریت خراب ہو گئی تو پوری ہر چیز خراب ہوگی. آج کل دنیا میں جو ڈیموکریسی ہے نا, ڈیموکریسی خراب ہو گئی. ان دا ریئل سینس ڈیموکریسی نہیں ہے. اس وقت پوری دنیا تباہ ہو گئی. چلیے اب اس کے بعد میں کیا بول رہا ہے پھر فاکما فاک, وہاں کیا یہاں زبر آیا دیکھو, کیا مطلب ہے زبر کا؟ یہاں نون ہے, یہاں فعل میں نہیں ہے. ہاں ہاں, اسم ہے یہاں, اسم ہے. کیا ہے؟ حکم. ہاں, کیا حکم جو ہے الجاہلیتی, کیا تم جاہلت کے زمانے کا حکم چاہتے ہو؟ پڑھے یبغونا بول تو چاہنا. اس کے بعد کا لفظ کیا ہے؟ یبغونا. کیا آپ جہالت کے زمانے کا جو ہے حکم صادر کرنا چاہتے ہیں؟ جہالت کے زمانے بولتے ہو نا, ان پڑھ لوگ, جاہل لوگ, جو علم نہیں جانتے, کچھ بھی نہیں جانتے, وہ اس ٹائپ کا جو ہے چاہتے ہیں, کیا حکم دینا چاہتے ہیں, پوچھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو اس غصے میں. اس کے بعد میں پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ. بے خاص بات ہے. دیکھو من احسن, کو سب احسن کیا لفظ ہے بھائی بولو؟ مبالغہ کہیں مبالغہ ہو گیا, وہ تفضیل ہے, تفضیل ہے. ہاں, گڈ بیٹر بیسٹ بولتے نہیں, گڈ بیٹر بیسٹ ویسا کیا ہے. جیسا اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے. یہاں احسن بولتو, وہ من احسن, سب سے اچھا کون ہے؟ من اللہ, اللہ کے سوا سب سے اچھا کون ہے؟ حکم دینے میں, فیصلہ کرنے میں, حکم دینے میں اللہ سے بڑھ کے کون اچھا ہو سکتا ہے؟ پھر کیا بول رہے ہیں؟ لِقَوْمٍ یوقنون, کوسی قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے, یقین والی قوم ہے, اسی کو توفیق ملیں گی اللہ سے.